السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الصف الخامس. أتمنى للجميع الصحة والسلامة والخير والعافية والسعادة. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور چاق و چوبند ہوں گے، گھر میں محفوظ ہوں گے اور خوش ہوں گے. تو آپ نے گھر میں بیٹھ کے پڑھائی نہیں چھوڑنی، اور ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عربک میں ہم کتاب میں سے نئے نئے مرکبات اور اسماء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو پچھلا بھی ہم نے آپ کو کروایا تھا تنوین والے سارے مرکبات. تو آج ہم مرکبات کریں گے کچھ نئے. تو آئیں شروع کرتے ہیں. تو آج ہے 10 ستمبر 2021، دن ہے الجمعہ، اور ہم آج کر رہے ہیں الف لام والے اسماء. ٹھیک ہو گیا؟ آپ بہت سارے ایسے اسماء پڑھتے ہیں اور قرآن میں آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا، جگہ جگہ پڑھا ہوگا. تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا. جی، تو آئیں پہچان کرتے ہیں الف لام والے اسماء کی. پہچان ہے الف لام والے دو اسم اکٹھے ہوں، ان کے درمیان کوئی اور حرف نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ دونوں اسماء ہوں اور ان کے درمیان میں کوئی اور حرف نہ ہو، جیسے کہ وا، ما، بی، علا، اینا، ما، یہ بیچ میں نہ ہو. تو وہ کیا ہوں گے؟ ال والے اسماء یہ مرکبات ہوں گے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی نشانی ہے ان کے درمیان کوئی اور حرف نہ ہو، اور دونوں اسماء کے آخری حرف پر ایک جیسی حرکت ہو. تو ایسے الفاظ مرکبے توصیفی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ الف لام والے دو اسم اکٹھے ہوں، ان کے درمیان کوئی اور حرف نہ ہو، اور دونوں اسماء کے آخری حرف پر ایک جیسی حرکت ہو، تو ایسے الفاظ مرکب توصیفی کہلاتے ہیں جو ایک دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ تعریف ہے، پہچان ہے اس کی. تو ابھی ہم کرتے ہیں. یہ آپ نے لکھنا ہے اپنی کاپی میں، نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو پھر ہم ان کی مثالیں کرتے ہیں. کچھ الفاظ یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، ضروری ہے. میں نے آپ سے اس کی فل ڈیفینیشن سنی ہے. جی، تو مثلاً آپ بھلے لائن نہ لگائیے گا، آپ نے اس کے نیچے ہی لکھنا ہے، کیونکہ میرے پاس یہاں پہ جگہ نہیں ہے اور آپ کو بورڈ بھی کلیئر نظر آنا چاہیے، تو میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ الحج، الاخبار. یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا تھا میں نے؟ ایسے الفاظ مرکب توصیفی جو ایک دوسرے اسم کی صفت بھی
بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے آخری حروف پر ایک جیسی حرکت ہوتی ہے. حجو الاکبر. تو یہاں پہ کیا ہے ایک جیسا سملر کیا ہے یہاں پہ ضمہ. ٹھیک ہو گیا. ضمہ یہاں پہ ایک جیسا ہے تو یہاں پہ یہ دو لفظ ایک دوسرے کی صرف بیان کر رہے ہیں. الحجو حج, الاکبر بڑا حج. یہ لفظ اس کی صرف بیان کر رہے ہیں اور یہ لفظ اس کی صرف بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آ گیا سمجھ میں. ایک اور لفظ الدار. الدار الآخرة. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی را اور را پہ ضمہ, یہاں پہ آپ نے ضمہ, تو کیا ہے یہاں پہ کامن ضمہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. الدارو, الدارو گھر, اور الاخرۃ آخری. اس کا پورا ترجمہ ہوگا آخری گھر, کیونکہ پچھلے ہم نے لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک میں موصوف پہلے آتا ہے, صرف بعد میں آتا ہے, اور اردو میں صرف پہلے آتا ہے, موصوف بعد میں. ٹھیک ہو گیا. الدار الاخرۃ, یہ گھر اور یہ آخری, ان میں کامن کیا تھا ضمہ. ٹھیک ہو گیا. کیا تھا کامن ان میں ضمہ. آپ نے یہ لکھنا ہے, نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور دو اور الفاظ کرتے ہیں. ہم نے ضمہ والے کر لیے, تو اب فتحہ والے کرتے ہیں. الحیات الدنیا. الحیات الدنیا. What is common between them? فتحہ. کیا کامن ہے, کیا کامن ہے ان کے بیچ میں فتحہ. الحیات الدنیا. الحیات کا مطلب زندگی, دنیا کا مطلب الدنیا کا مطلب دنیا, تو دنیا کی زندگی. اس کا پورا ترجمہ ہوگا دنیا کی زندگی. کیا تھا یہاں پہ کامن فتحہ. اب دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس الوقتی. المعلومی. دیکھیں یہاں پہ کیا کامن ہے کسرہ. کیا کامن ہے یہاں پہ کسرہ. الوقتی المعلومی. الوقتی کا مطلب وقت, الوقتی کا وقت, اور المعلومی کا معلوم. اس کا ترجمہ ہوگا معلوم وقت. ہم نے الٹ کر دینا, صرف اردو میں پہلے آ جائے گا اور موصوف بعد میں, لیکن عربک میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور صرف بعد میں. ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے آپ کو کروائے ہیں ضمہ والے بھی اور فتحہ والے بھی اور کسرہ والے بھی. یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. آئیں کچھ ایسے کلمات ہم کریں اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں. مرکبات توصیفی کی قرآنی مثالیں. آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے قرآنی مثالیں. ٹھیک ہو گیا. اور ہے ہمارے پاس الحج الاکبر. یہ ہم نے کر لیا ہے ابھی. الحج الاکبر. ٹھیک ہے. الدار الآخرۃ. ٹھیک. اور ہے ہمارے پاس
الحیات الدنیا جی، اور ہے ہمارے پاس الوقت المعلومی، الوقت المعلومی، ٹھیک ہو گیا. اور ہے ہمارے پاس الصراط المستقیم، ہے نا کامن. الحج الاکبر، یہاں پہ کامن کیا ہے؟ ضمہ. الدار الاخرۃ، یہاں پہ بھی کامن ضمہ ہے، را پہ ضمہ، تا پہ ضمہ. الحیات الدنیا، تا پہ فتحہ، یا پہ فتحہ. الحیات الدنیا. الوقت المعلومی، یہاں پہ کامن ہے کسرہ آخری حرف پر، اور یہاں پہ ہے الصراط المستقیم، تا پہ فتحہ اور میم پہ فتحہ. الحج اکبر، بڑا حج. دار الاخرۃ، آخری گھر. بڑا حج جو اکبری حج ہوتا ہے، بڑا حج ہوتا ہے جو جمعے کے دن آتا ہے، اسے کہتے ہیں آخری گھر. ہمارا کون سا گھر ہے؟ آخرت کا، جنت کا انشاءاللہ. الحیات الدنیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یا آپ نے لکھنا ہے دنیاوی زندگی. الوقت المعلومی، الوقت المعلومی، معلوم وقت. اور ہے ہمارے پاس الصراط المستقیم، الصراط راستہ، المستقیمہ سیدھا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے صرف پہلے اور موصوف بعد میں. سیدھا راستہ میں نے آپ کو سمجھایا اور آپ کو پڑھایا بورڈ پر مرکبات کون سے ہیں، مرکبات توصیفی، اور ان کی کیا نشانیاں ہیں، اور ایسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دونوں جو ہیں مرکب توصیفی ہیں. تو ان کی میں نے آپ کو نشانیاں بتا دی کہ مرکب توصیفی مرکب جو ہے وہ دو الفاظوں کا ایک مرکب ہوتا ہے. ایک جیسے دو مرکب ہوتے ہیں، اور جب وہ صفت بیان کر رہے ہوں ایک دوسرے کی تو ہر کلمہ کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے آخری حرف پر وہ سیم ہوتی ہے. تو وہ میں نے آپ کو مثالوں کے حساب سے سب بتایا. تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ ان کو اپنی کاپیز میں لکھنا ہے. آپ بک میں سے لکھ لیں، آپ ویڈیو سے لکھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا. ویڈیو سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ اس میں نے آپ کو جو کامن چیز ہے، علامت ہے جو کامن چیز ہے، علامت ہے دونوں کلمات میں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سرکل بنا کے دکھایا کہ جی یہ کامن ہے، جیسے کہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ نے نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور میں نے آپ کو اب کرانا ہے لام شمسیہ اور لام قمریہ. تو لام شمسیہ اسے کہتے ہیں جو لکھی تو جائے، لفظ میں لکھی تو جائے لیکن پڑھی نہ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ ہے لام شمسیہ. اور اس کی نشانی ایک اور بھی میں نے آپ لوگ کو بتائی تھی کہ اس کی نشانی ہے کہ جی اگلے حرف پر، لام کے اگلے حرف پر تشدید ہوتی ہے اور لام پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. یہ ہو گیا. اور اس کے بعد لام کے بعد والے حروف شمسی ہوں تو ایسی لام شمسیہ ہوگی. اور لام قمریہ جو ہے لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، اور لام کے بعد والے حرف جو ہوں وہ قمری حروف ہوں اور لام پر حرکت ہو، تو ایسی لام قمریہ کہلاتی ہے.
تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور میں ابھی آپ کو لکھ کر بھی بتاتی ہوں ساتھ ساتھ۔ تو لام شمسیہ ہو گئی ایسی لام جو لکھی بھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے، اور اس کے اگلے حرف پر تشدید آئے، اور لام پر کوئی حرکت نہ ہو، اور لام کے آگے آنے والے حروف لام شمسیہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گئی لام شمسیہ۔ اور لام قمریہ ہے ایسی لام جو لکھی بھی جائے اور پڑھی بھی جائے، اور لام پر حرکت ہو، اور اگلے حروف جو ہوں وہ لام قمریہ کے حروف ہوں۔ تو لام شمسیہ والے حروف ہیں ہمارے تا، سا، اور اسی طرح آگے والے حروف، اور قمری حروف شروع ہوتے ہیں الف اور با سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ان کی مثالیں بھی میں آپ کو کرواؤں گی کہ اگر با، تا، سا سے شمسی حروف شروع ہوتے ہیں یا کلمات شروع ہوتی ہیں تو وہ کون کون سے ہیں، میں نے آپ کو کلاس میں بھی کروایا تھا، اور میں اب آپ کو دوبارہ بھی کراتی ہوں۔ تو اب آپ دیکھ لیں، جیسے کہ شمسی حروف میں نے آپ کو سمجھایا اور آپ کو پڑھایا بورڈ پر۔ مرکبات کون سے ہیں، مرکبات توصیفی، اور ان کی کیا نشانیاں ہیں، اور ایسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دونوں جو ہیں مرکب توصیفی ہیں۔ تو ان کی میں نے آپ کو نشانیاں بتا دی کہ مرکب توصیفی مرکب جو ہے وہ دو الفاظوں کا ایک مرکب ہوتا ہے، ایک جیسے دو مرکب ہوتے ہیں، اور جب وہ صفت بیان کر رہے ہوں ایک دوسرے کی تو ہر کلمہ کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے آخری حرف پر وہ سیم ہوتی ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو مثالوں کے حساب سے سب بتایا۔ تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ ان کو اپنی کاپیز میں لکھنا ہے۔ آپ بک میں سے لکھ لیں، آپ ویڈیو سے لکھ لیں، جو میں نے آپ کو بتایا ویڈیو سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ اس میں نے آپ کو جو کامن چیز ہے، علامت ہے جو کامن چیز ہے، علامت ہے دونوں کلمات میں، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سرکل بنا کے دکھایا کہ جی یہ کامن ہے، جیسے کہ ضمات، فتحہ اور کسرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ آپ نے نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور میں نے آپ کو اب کرانا ہے لام شمسیہ اور لام قمریہ۔ تو لام شمسیہ اسے کہتے ہیں جو لکھی تو جائے، لفظ میں لکھی تو جائے لیکن پڑھی نہ جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے لام شمسیہ، اور اس کی نشانی ایک اور بھی میں نے آپ لوگ کو بتائی تھی کہ اس کی نشانی ہے کہ جی اگلے حرف پر، لام کے اگلے حرف پر تشدید ہوتی ہے اور لام پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد لام کے بعد والے حروف شمسی ہوں تو ایسی لام شمسیہ ہوگی۔ اور لام قمریہ جو ہے لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، اور لام کے بعد والے حرف جو ہوں وہ قمری حروف ہوں اور لام پر حرکت ہو، تو ایسی لام قمریہ کہلاتی ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور میں ابھی آپ کو لکھ کر بھی بتاتی ہوں ساتھ ساتھ۔ تو لام شمسیہ ہو گئی ایسی لام جو لکھی بھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے، اور اس کے اگلے حرف پر تشدید آئے، اور لام پر کوئی حرکت نہ ہو، اور لام کے آگے آنے والے حروف لام شمسیہ ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گئی لام شمسیہ۔ اور لام قمریہ ہے ایسی لام جو لکھی بھی جائے اور پڑھی بھی جائے، اور لام پر حرکت ہو، اور اگلے حروف جو ہوں وہ لام قمریہ کے حروف ہوں۔ تو لام شمسیہ والے حروف ہیں ہمارے تا، سا، اور اسی طرح آگے والے حروف، اور قمری حروف شروع ہوتے ہیں الف اور با سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ان کی مثالیں بھی میں آپ کو کرواؤں گی کہ اگر با، تا، سا سے شمسی حروف شروع ہوتے ہیں یا کلمات شروع ہوتی ہیں تو وہ کون کون سے ہیں، میں نے آپ کو کلاس میں بھی کروایا تھا، اور میں اب آپ کو دوبارہ بھی کراتی ہوں۔
تو اب آپ دیکھ لیں جیسے کہ شمسی حروف